کہ گھر کے اندر کھانے کا اہتمام کرنا اور میت کے گھر سے کھانا کھانے کے حوالے سے بہت کثرت کے ساتھ سوالات آتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کے گھر ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے۔ دو چیزیں ہیں نا، ایک بات ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا یہ ایک الگ عمل ہے، میت کے گھر کے اندر کھانے کی دعوت کا اہتمام کرنا یہ ایک الگ عمل ہے۔ ہم ان دونوں اعمال کا جائزہ لے لیتے ہیں صحیح حدیث سے۔ یہ میرے سامنے حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، جب ان کی موت کی خبر مدینہ المنورہ میں پہنچی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو عزیز و اقارب یا ان کے جو پڑوسی تھے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کریں، کیونکہ ان کے اوپر ایسی خبر آئی ہے، ان کے پاس جناب خبر آئی ہے موت کی، یہ غم کے اندر ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے کھانا تیار کریں۔ اس حدیث نے یہ بات طے کر دی کہ میت کے گھر کے اندر سے کھانے کا اہتمام کرنا یا میت کے گھر والوں سے کھانے کی ڈیمانڈ کرنا یہ شرعاً غلط ہے، بلکہ جائز اور درست بات کیا ہے کہ ہم میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، کیونکہ ان کے اوپر مصیبت آن پڑی ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ بڑی شاندار حدیث ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس کے اوپر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی باب قائم کرتے ہیں، میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے کی ممانعت اور کھانا تیار کرنا۔ یہ اس حوالے سے باب قائم کر کے حضرت جریر بن عبداللہ باجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ نیچے ایک اثر لے کر آئے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور ان کے گھر کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی عجیب بات اب ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج رواج کیا پڑ چکا ہے کہ مسلمان جمع ہوتے ہیں، میت کے گھر والوں سے کھانے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، بلکہ جنازے کے اوپر ہی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ جناب تمام احباب کھانا کھا کر تشریف لے جائیے، مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسا دھوکہ ہے اپنے آپ سے، یہ کیسی اسلام سے دوری ہے۔ اور میرے بھائی، میت کے گھر جا کر میت کے گھر والوں کو تسلی دینا، ان کو تشفی دینا، ان کو جناب ان کے سامنے تعزیت پیش کرنا، اس بات کی تعلیم دی تھی، اور آج ہم ان کے گھر کے اندر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر ہم نے روٹی تقسیم کی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے کوڑا بٹا تیار کر لینا، ہم آپ کا کر دیں گے، دوسرے دن کا کھانا ہم آپ کا پکا دیں گے، آپ ہمارے گھر پکا دینا، آپ جناب کل والے دن یہ کر دینا اور کل والے دن آپ یہ کر دینا۔ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں اس بات سے بچو، میت کے گھر کے اندر کھانا تیار کرنا مہمانوں کے لیے اور اجتماع کرنا کل ساتہ 40ویں یا برسی کے اوپر، یہ صحابہ کرام تو اس کو نوحہ شمار کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوحہ میری امت کے اندر حرام ہے، میری امت کے اندر یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ بچو، آپ اگر دور دراز کا سفر طے کرتے ہو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر، پھر بھی تو آپ ہوٹل سے کھانا کھا لیتے ہو نا۔ تو آج کیا موت پڑ رہی ہے؟ جا کر ہوٹل سے کھانا کھا لیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ جاؤ، جا کر گھر سے کھانا کھا لو یا ہوٹل سے کھانا کھا لو، میت کے گھر والوں کو تنگ مت کرو۔